السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور مہدی علیہ رضوان کا مختصر تعارف۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل ایک صالح شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بنے گا۔ اس امیر کے لیے مختلف احادیث میں مہدی کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ مہدی لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں، لیکن احادیث میں آنے والے مہدی سے خاص شخصیت ہی مراد ہے، اور انہی کو امام مہدی علیہ رضوان کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبع ہوں گے اور خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ آپ نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نہ ہی انبیاء کرام کی طرح صفت معصومیت سے متصف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد یا احمد، ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی کا لقب مہدی اور کنیت ابو القاسم یا ابو عبداللہ ہوگی۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عطرت سے ہوں گے۔ آپ کے حسنی اور حسینی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، جبکہ بعض نے بلاد مغرب بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق صرف نسلی اور نسبی نہیں بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا، اس لیے ان کے طور طریقے اور عادات معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کے عادات و معمولات کے مطابق ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے پوری زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، اور آپ کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل شام میں ایک شخص سفیانی اٹھے گا جو سادات کو قتل کرے گا، اور اس کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے۔ اس کے قبیلہ بنو امیہ کے افراد کو بنو ہاشم کا ایک حکمران شخص قتل کر دے گا، یہاں تک کہ صرف چند افراد رہ جائیں گے۔ پھر سفیانی اپنے قبیلے کے ہر آدمی کے بدلے بنو ہاشم کے دو آدمیوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ صرف عورتیں باقی بچیں گی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ جب امام مہدی کے ظہور کی خبر سفیانی کو ملے گی تو یہ ایک بڑے لشکر کو حضرت مہدی علیہ رضوان سے جنگ کے لیے بھیجے گا۔ جب یہ لشکر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا کہ وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے، جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور صرف 2 آدمی بچیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اس ہولناک واقعے کی خبر سفیانی کو دے گا، لیکن وہ کچھ اثر نہ لے گا، اور دوسرا شخص اس خوشخبری کو حضرت امام مہدی علیہ رضوان تک پہنچائے گا۔ سفیانی نہایت ظلم و جور اور لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد آسمان سے یہ آواز آئے گی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور ان کے ہم نواؤں کو دور کر کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا ہے، چنانچہ تم اس سے مکہ میں جا کر ملو، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس کو حاصل کرنے کے لیے 3 لشکروں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ لڑائی اتنی سخت ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک سال حج کے دوران حجاج کے درمیان سخت لڑائی ہوگی اور خوب لوٹ مار ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء کرام مکہ مکرمہ آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کریں گے۔ جب یہ حضرات ایک شخص میں مہدی موعود کی علامات کو پالیں گے تو کہیں گے، آپ ہمیں بیعت کر لیں کیونکہ آپ مہدی علیہ رضوان ہیں۔ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ میں تو ایک انصاری ہوں اور مکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ بعد میں لوگوں کے بتانے سے ان علماء کو
پتہ چلے گا کہ یہی مہدی ہیں۔ لیکن امام مہدی اس وقت تک مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے۔ یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے، لیکن امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ عرض اس طرح 3 چکر لگیں گے اور یہ 7 علماء تیسری مرتبہ امام مہدی علیہ الرضوان کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھایا تو ہمارا گناہ اور ہمارا خون آپ پر ہوگا، کیونکہ سفیانی لشکر ہماری تلاش میں ہے۔ اس پر امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان بیٹھ کر بیعت لیں گے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے، قمیض اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ پھر مقام ابراہیمی کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کے خوف، سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر افراد کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ یہ 313 افراد شام کے ابدال، عراق کے عصائب اور مصر کے نجائب پر مشتمل ہوں گے۔ امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ وادی قرا کی طرف روانہ ہوں گے۔ راستے میں امام مہدی کے ایک چچا زاد اپنے لشکر کے ساتھ امام مہدی سے ملیں گے اور امام مہدی کی کرامات دیکھنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سفیانی کو اپنی بیعت کرنے کے لیے خط لکھیں گے۔ وہ اپنے مشیروں کے مشورے سے امام مہدی کی بیعت کر لے گا، لیکن 3 سال بعد سفیانی لوگوں کے بہکانے سے بیعت توڑ کر وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ امام مہدی علیہ الرضوان اس پر لشکر کشی کریں گے اور اس کو لشکر کو شکست دے کر سفیانی کو پکڑ کر قید کریں گے اور اس کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسلام کو استحکام نصیب ہوگا اور امام مہدی کی اطاعت میں زمین کے تمام حکمران داخل ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ الرضوان ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے جو ہندوستان کو فتح کرے گا۔ اس طرح کئی سال حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن ایک جنگ کے بعد دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور سارے مسلمان جام شہادت نوش کریں گے۔ پھر رومیوں کی جرت بڑھے گی اور وہ 9,60,000 فوج کے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا لشکر آئے گا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا گروہ جو شہادت حاصل کرے گا اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو رومیوں پر فتح حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد بھی بہت ہی سخت جنگیں ہوں گی۔ آپ کی خلافت کی مدت 7 سال، 8 سال یا 9 سال ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی عمر کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی عمر 51 سال یا 52 سال ہوگی۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ خروج کے وقت 40 سال عمر ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء ہوگا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بحیثیت وزیر معاونت جاری رکھیں گے اور اپنی مقررہ مدت عمر پوری کرنے کے بعد طبی موت سے انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے نام، نسب اور حلیہ وغیرہ کے بارے میں بہت سی مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے حسنی حسینی ہوں گے۔ سیرت و اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا چہرہ اور پیشانی نہایت روشن ہوگی، داڑھی گھنی ہوگی، دائیں گال میں ایک تل ہوگا۔ آپ کے کندھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی۔ اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی، قد درمیانہ، اکرہا جسم، سیاہ زلفیں
اور دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا، سر پر امامہ کملی اوڑے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا آنا اس قدر یقینی ہے کہ انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت میں سے ایک شخص کا خلیفہ نہ ہو جائے۔ حضرت امام مہدی کا لقب مہدی ہے اور کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مہدی ہم آل محمد سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان پر دین اس طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے، اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک سے نجات عطا فرمائی گئی، اور ہمارے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت و الفت پیدا کر دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی، اور ہمارے ذریعے ہی فتنے کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت آل و اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی علیہ الرضوان میری نسل یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ظہور مہدی علیہ الرضوان کا مختصر تعارف۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل ایک صالح شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بنے گا۔ اس امیر کے لیے مختلف احادیث میں مہدی کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ مہدی لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں، لیکن احادیث میں آنے والے مہدی سے خاص شخصیت ہی مراد ہے، اور انہی کو امام مہدی علیہ الرضوان کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبع ہوں گے اور خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ آپ نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نہ ہی انبیاء کرام کی طرح صفت معصومیت سے متصف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد یا احمد، ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی کا لقب مہدی اور کنیت ابو القاسم یا ابو عبداللہ ہوگی۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عطرت سے ہوں گے۔ آپ کے حسنی اور حسینی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، جبکہ بعض نے بلاد مغرب بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق صرف نسلی اور نسبی نہیں بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا، اس لیے ان کے طور طریقے اور عادات معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کے عادات و معمولات کے مطابق ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے پوری زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، اور آپ کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل شام میں ایک شخص سفیانی اٹھے گا جو سادات کو قتل کرے گا، اور اس کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے۔ اس کے قبیلہ بنو امیہ کے افراد کو بنو ہاشم کا ایک حکمران شخص قتل کر دے گا، یہاں تک کہ صرف چند افراد رہ جائیں گے۔
پھر سفیانی اپنے قبیلے کے ہر آدمی کے بدلے بنو ہاشم کے 2 آدمیوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ صرف عورتیں باقی بچیں گی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ جب امام مہدی کے ظہور کی خبر سفیانی کو ملے گی تو یہ ایک بڑے لشکر کو حضرت مہدی علیہ الرضوان سے جنگ کے لیے بھیجے گا۔ جب یہ لشکر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا کہ وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے، جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور صرف 2 آدمی بچیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اس ہولناک واقعے کی خبر سفیانی کو دے گا، لیکن وہ کچھ اثر نہ لے گا، اور دوسرا شخص اس خوشخبری کو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان تک پہنچائے گا۔ سفیانی نہایت ظلم و جور اور لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد آسمان سے یہ آواز آئے گی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور ان کے ہم نواؤں کو دور کر کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا ہے، چنانچہ تم اس سے مکہ میں جا کر ملو، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس کو حاصل کرنے کے لیے 3 لشکروں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ لڑائی اتنی سخت ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ 1 سال حج کے دوران حجاج کے درمیان سخت لڑائی ہوگی اور خوب لوٹ مار ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء کرام مکہ مکرمہ آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ امام مہدی علیہ الرضوان کو تلاش کریں گے۔ جب یہ حضرات ایک شخص میں مہدی موعود کی علامات کو پالیں گے تو کہیں گے، آپ ہمیں بیعت کر لیں کیونکہ آپ مہدی علیہ الرضوان ہیں۔ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ میں تو ایک انصاری ہوں اور مکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ بعد میں لوگوں کے بتانے سے ان علماء کو پتہ چلے گا کہ یہی مہدی ہیں، لیکن امام مہدی اس وقت تک مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے۔ یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے، لیکن امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ عرض اس طرح 3 چکر لگیں گے اور یہ 7 علماء تیسری مرتبہ امام مہدی علیہ الرضوان کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھایا تو ہمارا گناہ اور ہمارا خون آپ پر ہوگا، کیونکہ سفیانی لشکر ہماری تلاش میں ہے۔ اس پر امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان بیٹھ کر بیعت لیں گے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے، قمیض اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ پھر مقام ابراہیمی کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کے خوف، سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر افراد کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ یہ 313 افراد شام کے ابدال، عراق کے عصائب اور مصر کے نجائب پر مشتمل ہوں گے۔ امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ وادی قرا کی طرف روانہ ہوں گے۔ راستے میں امام مہدی کے ایک چچا زاد اپنے لشکر کے ساتھ امام مہدی سے ملیں گے اور امام مہدی کی کرامات دیکھنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سفیانی کو اپنی بیعت کرنے کے لیے خط لکھیں گے۔ وہ اپنے مشیروں کے مشورے سے امام مہدی کی بیعت کر لے گا، لیکن 3 سال بعد سفیانی لوگوں کے بہکانے سے بیعت توڑ کر وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ امام مہدی علیہ الرضوان اس پر لشکر کشی کریں گے اور اس کو لشکر کو شکست دے کر سفیانی کو پکڑ کر قید کریں گے اور اس کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسلام کو استحکام نصیب ہوگا اور امام مہدی کی اطاعت میں زمین کے تمام حکمران داخل ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ الرضوان ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے جو ہندوستان کو فتح کرے گا۔ اس طرح کئی سال حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن ایک جنگ کے بعد دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور سارے مسلمان جام شہادت نوش کریں گے۔
پھر رومیوں کی جرت بڑھے گی اور وہ 9,60,000 فوج کے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا لشکر آئے گا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا گروہ جو شہادت حاصل کرے گا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو رومیوں پر فتح حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد بھی بہت ہی سخت جنگیں ہوں گی۔ آپ کی خلافت کی مدت 7 سال، 8 سال یا 9 سال ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی عمر کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی عمر 51 سال یا 52 سال ہوگی۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ خروج کے وقت 40 سال عمر ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء ہوگا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بحیثیت وزیر معاونت جاری رکھیں گے اور اپنی مقررہ مدت عمر پوری کرنے کے بعد طبی موت سے انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے نام، نسب اور حلیہ وغیرہ کے بارے میں بہت سی مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے حسنی حسینی ہوں گے۔ سیرت و اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا چہرہ اور پیشانی نہایت روشن ہوگی، داڑھی گھنی ہوگی، دائیں گال میں ایک تل ہوگا۔ آپ کے کندھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی۔ اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی، قد درمیانہ، اکرہا جسم، سیاہ زلفیں اور دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا۔ سر پر امامہ کملی اوڑے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا آنا اس قدر یقینی ہے کہ انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت میں سے ایک شخص کا خلیفہ نہ ہو جائے۔ حضرت امام مہدی کا لقب مہدی ہے اور کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مہدی ہم آل محمد سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان پر دین اس طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے، اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک سے نجات عطا فرمائی گئی، اور ہمارے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت و الفت پیدا کر دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی، اور ہمارے ذریعے ہی فتنے کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت آل و اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی علیہ الرضوان میری نسل یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔